السلام علیکم دوستو آج 20 دسمبر 2019 جمعے کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ کیا جنرل مشرف کو ڈی چوک پر لٹکانے والوں کا خواب پورا ہو پائے گا؟ آگ سے کھیلنے کے شوقین جج کو علم ہی نہیں کہ وہ جل بھی سکتے ہیں۔ حکومت کوالالمپور اجلاس عالم اسلام کے قافلے سے نکل کر شور مچانے کے برابر ہے۔ OIC جنرل مشرف ہمارے خاندان کا حصہ ہے، ہم عزت کروانا جانتے ہیں۔ ISPR حکومت مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والے ججز کے خلاف ایکشن لے گی۔ پاکستان اٹارنی جنرل متنازع بل پر ایک بار پھر بھارتی دارالحکومت میدان جنگ بن گیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی بھارت کے LOC پر باڑ کاٹنے پر غیر معمولی نقل و حرکت محسوس۔ ایران نے طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ 32 دانت تو سب کے ہوتے ہیں لیکن 260 دانت حیرت ہے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا یہ خواب کیا پورا ہو پائے گا کہ وہ ایک محب وطن جنرل کو ڈی چوک پر لٹکا سکیں؟ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ جنرل کی تصویر ہی وہاں لٹکا سکیں؟ دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے۔ میں تو پاکستان اور اپنی فوج کے ساتھ ہوں، جیسا وہ سوچتے ہیں ہمیں بھی ویسا ہی سوچنا چاہیے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی قوم اپنی فوج کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ فوج کے سامنے کھڑے ہونے پر ہم میں سے کچھ لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری قوم ان کو لان تان کر رہی ہوتی ہے، جس طرح جنرل مشرف کے فیصلے پر ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل مشرف نے بھی کچھ کام غلط کیے، جس کو وہ میڈیا پر آ کر ایکسپٹ کر کے اس کی وجوہات بارہا بیان کر چکے ہیں، اور ان غلط فیصلوں پر لوگوں سے گالیاں یا باتیں بھی سن چکے ہیں۔ لیکن یہ سزائے موت اور ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ملک میں افراتفری پھیلانے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک صارف نے کہا کہ یہ نواز شریف کی بد دعا ہے، ایک نے کہا کہ عافیہ صدیقی کی۔ اگر یہ نواز شریف کی بد دعا ہے تو پھر نواز شریف کو کس کی بد دعا ہے؟ وہ بھی کون سا اس وقت کمفرٹیبل حالت میں ہے۔ عدالت نے پرویز مشرف کی سزائے موت پر حکم دیا ہے کہ پرویز مشرف کو 5 جرائم میں 5 مرتبہ سزائے موت دی جائے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک اسلام آباد میں گھسیٹا جائے اور 3 دن تک لٹکائی جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کو دفاع اور شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا، اور عدالت نے انہیں ٹرائل کا سامنا کرنے کے متعدد موقع بھی دیے، لیکن وہ پیش نہ ہوئے اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد فرار کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا پورے ٹرائل میں یہ موقف رہا ہے کہ خرابی صحت اور سیکیورٹی وجوہات پر پیش نہیں ہو سکتے۔ آرٹیکل 6 کو شامل کرنے کا مقصد مستقبل میں ڈکٹیٹرشپ کو روکنا ہے۔ 3 ججوں میں سے ایک جج جسٹس شاہد کریم نے ڈی چوک پر لاش لٹکانے کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کو قانون سے ہٹ کر مثالی سزا دینا قانون کے برخلاف ہوگا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 26 جون 2013 کو انکوائری کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا، جس پر وزارت داخلہ نے FIA کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی، جس نے 16 نومبر 2013 کو کیس جمع کروا دیا۔ دوستو اس فیصلے پر ایک وزیر نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ریٹائر افتخار چودھری کی بحالی کے نتیجے میں ایسے لوگ بھی جج بن گئے جن کی اہلیت اور علم پر سنجیدہ سوالات ہیں۔ آگ سے کھیلنے کے شوقین حضرات کو علم ہی نہیں کہ وہ جل بھی سکتے ہیں۔ لاش کو ڈی چوک میں گھسیٹ کر لانے اور 3 دن تک لٹکانے کا عدالتی فیصلے کا پیرا نہ لفظ چننے کی اہلیت نہ بیان کا سلیقہ، یہ ہے فیصلہ دینے والا جج۔ دوستو OIC نے ملیشیا کی میزبانی میں ہونے والی اسلامی سربراہ کانفرنس کو مسلم امہ سے باہر نکلنے کی کوشش کے مترادف قرار دیا ہے۔ تنظیم کے فورم سے باہر اس کے متوازی کوئی بھی تنظیم یا فورم قائم کرنے سے مسلم امہ اور عالم اسلام کمزور اور تقسیم ہوگا۔ کوالالمپور میں اسلامک فورم کا قیام اس میں شرکت عالم اسلام کے قافلے سے باہر نکل کر شور مچانے کے مترادف ہوگا۔
خیال رہے کہ ملیشیا کی میزبانی میں اسلامی کانفرنس جاری ہے، جس میں ترکی، ایران، انڈونیشیا، الجزائر اور قطر سمیت بہت سے ملک شرکت کر رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے اور اس کا میکانزم اس کے اندر کسی بھی اجتماع اور اجلاس کی اجازت دیتا ہے۔ OIC کا مزید کہنا تھا کہ عالم اسلام کی سطح پر کوئی بھی ایکشن OIC کے فورم سے کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ ان کا ملک اجلاس کے ذریعے OIC کے متبادل کسی نئے فورم کے قیام پر کام نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوالالمپور اجلاس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کی جائے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے اس اجلاس میں شرکت کے آخری وقت میں معذرت کر لی تھی، جبکہ ترکی، قطر اور ایران اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستان میں میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرویز مشرف کیس کے حوالے سے آرمی چیف کی وزیر اعظم سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ پرویز مشرف کیس کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات درست ثابت ہو گئے ہیں جن کا پہلے اظہار کیا جا رہا تھا۔ فیصلے میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو شکست دینے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جوابی اقدام تیار ہے، ملک دشمن قوتوں کے موجودہ ڈیزائن کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھے کہ فوج ادارہ نہیں بلکہ خاندان ہے، ادارے کی عزت اور وقار کا بہت اچھی طرح دفاع کرنا جانتے ہیں۔ دشمن کی چال میں آ کر ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے، ہم ادارے کی عزت کرانا جانتے ہیں۔ ایسا کام دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی جو ہم نے کر دکھایا۔ دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے ہیں، اب بیرونی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپانس بھی ان پلیس ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں خطرات ختم ہوتے ہیں۔ عوام افواج پاکستان پر اعتماد رکھیں، ہم ملک میں کسی صورت انتشار نہیں پھیلنے دیں گے۔ دوستو، فوج نے سیدھے اور سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ جنرل ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنی عزت کروانا بھی جانتے ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستان میں پاکستان اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ حکومت مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والے ججز کے خلاف ایکشن لے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ فیصلے کو کل عدم قرار دینے کے لیے درخواست دینی پڑے گی۔ خصوصی عدالت نے پاک فوج پر اٹیک کیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ عدالت کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ تفصیلی فیصلے سے ظاہر ہے کہ یہ دشمنی کی بنیاد پر دیا گیا، جج کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت ایکشن لیں گے۔ ایسا شخص جس کا ذہنی توازن درست نہیں، اسے جج بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوستو، مسلم مخالف متنازع قانون کے خلاف پورے بھارت میں مظاہرے چھڑ گئے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت میدان جنگ بن گیا، موبائل سروس بند کر دی گئی، لال قلعہ، جامع مسجد، چاندنی چوک سیاحوں کے لیے بند، دلی کے میٹرو اسٹیشن بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستانی انٹیلیجنس نے بھارت کی غیر معمولی نقل و حرکت کو محسوس کیا ہے۔ بھارت کے LOC پر باڑ کاٹنے پر پاکستان کو تشویش ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں چین نے مسئلے کو دوسری مرتبہ اٹھایا ہے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ چین نے اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں بروقت اٹھایا ہے۔ سلامتی کونسل کی توجہ خاص طور پر 4 اقدامات پر دلوائی گئی ہے۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر لگی باڑ کو 5 جگہوں سے کاٹا ہے۔ اس کے پیچھے کیا عزائم ہے؟ کیا کوئی نیا مس ایڈونچر ہونے جا رہا ہے؟ اب تک 3000 بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نریندر مودی کے عزائم واضح ہیں۔ بابری مسجد فیصلے سے بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ احتجاج سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی طرف سے نئے ڈرامے کا خدشہ ہے۔ یہ تمام نقل و حرکت اشارہ دیتی ہے کہ بھارت کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مودی سرکار کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن 27 فروری کو مت بھولیے گا، جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستانی افواج تیار ہے۔ دوستو، ایران نے طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس بات چیت میں افغان عوام شامل نہیں ہیں۔
اس لیے ایران اس کی مخالفت کرتا ہے۔ افغان عوام کی شرکت کے بغیر کوئی بھی حکمت عملی، کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی منصوبہ غلط ہے اور یہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ طالبان افغان عوام کی حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ افغانستان میں صورتحال کا فائدہ اٹھا کر چین، روس اور ایران کے سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کی قیادت میں امن مذاکرات میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ماضی میں ایک مرتبہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کا نام برائی کے محور میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ اصطلاح پہلی مرتبہ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے استعمال کی تھی اور انہوں نے شمالی کوریا، ایران اور عراق کو برائی کے محور قرار دیا تھا اور انہیں دہشت گردی کو سپانسر کرنے والا ملک قرار دیا تھا۔ دوستو، عام طور پر ایک بالغ اور صحت مند انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، لیکن بھارت میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس کے منہ سے ڈاکٹروں نے 232 دانت نکالے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ایک گاؤں کے رہائشی نوجوان اشیک گوائی کے منہ میں شدید تکلیف کے باعث مقامی ڈاکٹروں کی ناکامی کے بعد گھر والے اسے علاج کے لیے ممبئی لے آئے، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی کمپوزٹ اوڈوٹوما نامی بیماری کی تشخیص کی۔ اس بیماری میں انسان کا ایک جبڑا متواتر دانت بنانے لگتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کے منہ سے پورے 232 دانت نکالے، لیکن اب بھی اس کے منہ میں 28 دانت موجود ہیں جو قدرتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اشیک کا کیس ان کے 30 سالہ کیریئر کا انتہائی حیران کن کیس ہے، کیونکہ عام طور پر اس قسم کی بیماری میں آج تک زیادہ سے زیادہ 37 دانت نکالے گئے ہیں، لیکن 232 دانت نکال کر ڈاکٹرز نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ جتنی ریاستوں کو نریندر مودی صاحب کاٹ چکے ہیں، احتیاطاً ڈاکٹرز کو اس کے دانت بھی چیک کر لینے ہی چاہیے۔ کیا آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں؟